ہیپینس کے بارے میں بات کریں اگر دنیا میں، ایک جاپنیز فلسفی ہے، اسے کہتے ہیں اکیگائے، IKIGAI اکیگائے۔ اس میں جب جاپان وہ ملک ہے جہاں پہ لوگ 100 سال تک بڑے آرام سے پہنچ جاتے ہیں اور ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے، تو اس لیے جاپنیز فلسفیز کی بات شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ پہلے چائنیز جو تھے ان میں کنفیوشس تھا، اور کنفیوشزم تھا، تاؤزم تھا، تو یہ وہ ریلیجنس تھے جو کہ پریمیٹیو تھے۔ تو اب اگر ایک ہی گائے کی بات کریں تو اس کے پرنسپل 4-5 ہیں، جن میں پہلا پرنسپل ہے اسٹارٹ اسمال، دوسرا ہے کہ ریلیز یور سیلف اینڈ گو ود دا فلو، ریلیز یور سیلف اینڈ گو ود دا فلو۔ اب فلو کی بات میں بعد میں کرتا ہوں۔ تیسری چیز ہے سسٹینیبلٹی، جب آپ فلو اچیو کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو سسٹین کریں اور دیر پا ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ناؤ اینڈ ہیئر، یعنی کہ پریزنٹ میں رہیں اسی وقت۔ اور پانچویں چیز پھر یہ ہے کہ آپ انجوائے کریں لائف کو، اور اسمال تھنگس جو ہوتی ہیں وہ دے برنگ ہیپینس، اور بہت بڑی بڑی چیزیں ہیپینس نہیں لاتی۔ اب اگر کہا جائے، ایک اسٹڈی ہوئی تھی امریکہ میں اور یورپ میں، کافی ویل نون اسٹڈی ہے۔ اس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ کو انہوں نے سینیریوز دیے، 2 پکچرز تھیں۔ ایک میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو $340 ملین مل جائیں، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ کو پیراپلیجیا ہو جائے اور آپ ساری زندگی چل نہ سکیں، تو آپ کون سا آپشن چوز کرنا پسند کریں گے؟ تو ایکچولی سب لوگوں نے کہا کہ 340 ملین۔ تو اس کے جو، اور یہ ریئل میں اسٹڈی ہوئی، کچھ لوگ پیراپلیجک ہو گئے، کچھ کو بہت پیسہ ملا، لاٹریز ملی۔ تو اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جو 1 سال کے بعد لاٹری نکلنے یا امیر ہونے کے یا پیراپلیجک ہونے کے 1 سال کے بعد، ان دونوں گروپس کا جو ہیپینس انڈیکس تھا وہ بالکل ایک تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ پیسہ نہ ہو تو شاید کچھ لوگوں میں ان ہیپینس ہو سکتی ہے ریسورس کی کمی کی وجہ سے، لیکن پیسہ اگر ہو اور زیادہ ہو جائے تو اس سے ہیپینس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جو فلو کی میں نے بات کی تھی، یہ کہتے ہیں کہ فلو جو اچیو کرنے کے لیے 10,000 آورز اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، 10,000 آورز اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں کسی بھی چیز میں، یا 10 سال لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اندر وہ اسپونٹینٹی اور وہ ردم آتا ہے، اور وہ انٹیویشن آتی ہے، اور بایسز نکلتے ہیں جس سے آپ فلو میں آتے ہیں۔ اور اگر آپ میوزیشین ہیں تو آپ فلو میں کمپوز کریں گے، آرٹسٹ ہیں تو آپ پورٹریٹ یا لینڈسکیپ جو بھی ہے، آپ ایک ماسٹر پیس جنریٹ کریں گے۔ اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں تو آپ آپریشنز زبردست کریں گے، اور اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ بلڈنگز بنائیں گے۔ دس از ان دا اسٹیٹ آف فلو۔ اب فلو کا جو تعلق ہے نا، وہ اس میں اگر آپ گراف بنائیں نا، لیفٹ سائڈ پہ آپ چیلنجز رکھیں، اور جو ورٹیکل لائن ہے، اور ہاریزونٹل لائن میں آپ ہیپینس رکھیں، تو سب سے پہلے جو کچھ چیزیں ہیں نا، جس طرح ایپیتھی ہے، بے حسی جو ہے، یا انگزائٹی، یا ٹائم پاس کرنا فار بزی بینگ بزی، اور پروڈکٹیو نہ ہونا، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بالکل سٹارٹ آف دی گراف میں ہے، یعنی کہ چیلنجز بھی بہت کم ہے اور ہیپینس بھی بہت کم ہے۔ تو فلو کا جو پوائنٹ ہے نا، وہ اس وقت آتا ہے جب چیلنجز بھی میکسیمم ہوتے ہیں اور ہیپینس بھی میکسیمم ہوتی، ٹاپ رائٹ پہ آتا ہے گراف کے پیج پہ۔ اب ٹھیک ہے، آپ ایک کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں، کمفرٹ زون میں اپنے ہیں، تو آپ مڈ میں ہیں، آپ کے چیلنجز بھی ہیں اور آپ ہیپینس بھی مڈ میں ہے، لیکن اس وقت آپ فلو میں نہیں آئیں گے۔ اور ایک ہی گائے کہتا ہے کہ فلو کو جنریٹ کرو، ریلیز کرو اپنے آپ کو، اور ان چیزوں سے، ان ٹیبوز سے، ان ڈاگماز سے، ان چیزوں سے، ان چیلنجز سے فیس کر کے ان بایسز کو نکالو جو کارٹیکل اور انٹیوشنل ہیں۔ تو 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں فلو سے بالکل پہلے۔ لیفٹ سائڈ پہ، اپر سائڈ پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں اراؤزل، اور ایک اس کے نیچے رائٹ پہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کنٹرول۔ ہو سکتا ہے آپ کنٹرول فیز میں ہوں، لیکن کنٹرول فیز میں آپ رہ رہے ہیں اور ہر چیز آپ کی صحیح جا رہی ہے، اور سرٹینٹی ہے، اور انسرٹینٹی جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز میں پروڈیوس کی ہے، اور سگنیفیکنس کی نیڈ بھی ہے، کنیکشن بھی ہے، تھوڑی بہت پبلک سروس بھی ہے، اور گرو بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کنٹرول سے فلو میں، لیکن آپ کو ماسٹر پیس جنریٹ نہیں کر رہے، اور آپ اس
اسٹیٹ آف فلو میں نہیں آئے ہیں جو کہ ہونی چاہیے. تو اسٹیٹ آف فلو میں آنے کے لیے جہاں پہ آپ اپنا کام کرتے ہیں اور آپ پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور آپ جنریٹ کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اینڈ یو ڈونٹ فیل دیٹ وے کہ جی میں نے کچھ کیا ہے. اور اصل میں کنٹرول سے فلو میں آنے کے لیے آپ کو چیلنجز کو بڑھانا پڑتا ہے. لیکن جب آپ اراؤزل میں ہوتے ہیں تو آپ بالکل قریب ہوتے ہیں فلو کے، اور آپ چیلنجز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا آؤٹ سائڈ دنیا کی پرسیپشن اور ان سائڈ پرسیپشن یہ جو ہوتی ہے، اور جو آپ کی انٹرسیپشن وہ ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کے ڈفرینٹ آرگنز اور سسٹمز آپ کے برین کو بھیج رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویل بینگ کیسی. تو آؤٹ سائڈ پرسیپشن، ان سائڈ پرسیپشن اور انٹرسیپشن، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ عروج پہ ہوتی ہیں اور پیک پوائنٹ پہ ہوتی ہیں اراؤزل میں. تو وہاں سے فلو پہ جانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور اویئر ہونا پڑتا ہے، اور تھوڑے سے چیلنجز کو اور ڈسپلن کو لانا پڑتا ہے. تو یہ تھی اکیگائی کی بات فلو میں آنے کی. سکسیس کی ڈیفینیشن بہت سال پہلے میں نے پڑھی، ایک سائیکالوجسٹ کی موٹ ہوئی تھی، انہوں نے کہا فیملی سکسیس اور اسپریچول گروتھ اور پبلک سروس. لیکن پھر میں پڑھتا گیا تو مجھے پتہ لگا کہ سکسیس جو ہے نا، وہ سب سے سمپل ڈیفینیشن سکسیس کی یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام جو دوسروں کی ہیلپ کرے، دوسروں کو ایمپاور کرے اور آپ کو خوشی دے، وہ آپ کی سکسیس ہے. اب اس سکسیزفل ہونے کی ڈیفینیشن میں نہ تو پاور آتی ہے اور نہ ہی کوئی مانیٹری بینیفٹس یا مانیٹری گینز یا فائنینس آتی ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیپینس جو ہے نا، وہ پاور سے یا فائنینس سے یا اور کوئی آبجیکٹس جو پاور کے ہوتے ہیں یا چیزوں سے نہیں آتی، بلکہ جیسے اسٹڈی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں، 75 ایئرس کی اسٹڈی ہوئی تھی کہ جو لوگ ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں اور نبھاتے ہیں اور اپنی اسٹوریز دوسروں کو سنا سکتے ہیں، اور وہ ایسا ایک بندہ ان کو چاہیے دنیا میں جس پہ ان کا مان ہو، جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جب چاہیں اس کو سنا دیں. تو ایسے جو بندے ہوتے ہیں، ایک بندہ صرف چاہیے، اگر زیادہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ ہیپینس کی کرائٹیریا تھا. تو ہیپینس جو ہے، یہ لوگ ہیپی رہتے ہیں جن کو یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں. ہیپینس جو ہے وہ ان کریئر کی سکسیس کے بعد نہیں آتی، وہ پیسہ کمانے کے بعد نہیں آتی. ہیپینس انٹرنل ہوتی ہے، اور یہ ہیپینس جو ہے اس میں دو تین چیزوں کی میں بات کر دوں کہ ڈوپامین جو ہے وہ موٹیویشن کا نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو آپ کے تھاٹ سے ریلیز ہوتا ہے، آپ کو موٹیویٹڈ رکھتا ہے. سیروٹونن جو ہے اور ڈوپامین کا جو بیلنس ہے، سیروٹونن زیادہ ہو تو آپ کا موڈ ایلیویٹ ہوتا ہے، کم ہو تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور ویزوپریشن از آف فیتھفلنس. تو انسان کے انٹرنل تھاٹس میں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ ان نیورو ٹرانسمیٹرز کی مقدار کو صحیح طرح ریلیز کرے گا. نہ تو آپ نیوروسس میں جائیں گے، نہ سائیکوسس میں، نہ کریکٹر ڈس آرڈر میں. موٹیویٹڈ رہیں گے، خوش رہیں گے. اور یہ جو خوشی ہے پھر اسمال چیزوں سے ملتی، چھوٹی چیزوں سے. اور یہ سکسیس جو میں نے بتایا کہ اگر آپ خوش رہتے ہیں اور پازیٹیو ہیں اور آپ ایکشن میں بھی پروڈکٹیو ہیں، ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی، اور اس سے آپ کو نیچرلی باڈی میں یہ نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کے ہارمونس کا ملیو جو ہے یا ہومیوسٹیسس جس کو کہتے ہیں. ہومیوسٹیسس انٹرنل انوائرمنٹ ہوتی ہے انسان کی باڈی کی اور انسان کی بینگ کی، اور جو کانشیسنس انسان کی ہے وہ ایلیویٹ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے بعد اگر آپ ہیپی ہو کے زندگی اسٹارٹ کرتے ہیں یا آپ ہیپی رہتے ہیں تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے کریئر میں اور پیسہ کمانے میں اور لوگوں سے ریلیشن بنانے میں، وہ اسٹڈیز کہتی ہیں 25 30 ایون 45% تک انہینس ہو جاتی ہے. تو ہیپینس از ناٹ اباؤٹ کریئر سکسیس، اور اٹس ناٹ اباؤٹ ارننگ لاٹ آف منی. اٹ از این انٹرنل انوائرمنٹ، اٹ از اے فیلنگ، اٹ از اے کانشیسنس. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے، جو ہمارا برین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، تو گاڈ میڈ اٹ. اینڈ وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایوولوشن میں ہم نے اچیو کیا. تو پری فرنٹل کارٹیکس کا ایک سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ سائمولیٹڈ ایکسپیرینسز. تو یہ کوالٹی نہ کسی اور لیونگ بینگ میں ہے کہ وہ سائمولیٹڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ہیپینس کے سائمولیٹڈ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اور ایکسٹیسی کی اگر ہم بات کریں تو ایکسٹیسی از وین یو اسٹیپ ان ٹو اے ڈفرنٹ ریالٹی، تو دیٹ از کالڈ ایز ایکسٹیسی. تو ہیپینس کی جو ایکسٹریم فارم ہے دیٹ از ایکسٹیسی، اور کانشیسنس کی اویئرنیس ہے.
اور انسان جو ہوتا ہے وہ فلو میں جب آتا ہے، وین یو آر ان فلو، میں نے ایک ہی گائے کی بات کی تھی اور آپ کو فلو کا جو بتایا کنٹرول سے اور اراؤزل سے جا سکتے ہیں. وین ونس یو آر ان فلو یو آر کانشیسلی اراؤزڈ، آپ اویئر ہوتے ہیں اور آپ ایکسٹیسی میں اس لیے رہتے ہیں کہ آپ کی جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے دوسروں سے، لیکن وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے دنیا کو، کیونکہ وہ انٹرنل ریئلٹی ہوتی ہے اور آپ اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں.